अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िक्र स्पीक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ ने जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मंजरनामा है, ये कभी इमेजिन भी नहीं किया था जब वो इंग्लैंड से पाकिस्तान आए थे कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। उनको ये यकीन दहानी बार बार करवाई गई कि आप एक सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रहे हैं, या आप एक ऐसी हुकूमत बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आप आराम से अपने नंबर्स पूरे करके वफाक में और पंजाब में बैठ जाएंगे। लेकिन मामला यहाँ पर उल्ट हो गया, जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। खुसूसी तौर पर इस मामले के अंदर आप सीटों की तकसीम ऐसे देखें कि जो प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, वो प्लान के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देनी थी, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जीती हैं वफाक के हवाले से, वो शायद ये प्लान बनाया गया था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतनी हैं इतनी सीटें, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी तादाद के अंदर जीती हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या इनके जो तज्जिए थे, जो हमारी रियासत के तज्जिए थे, वो ये थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी नशिस्तें जीतेगी ताकि वो कोई बड़ा डैमेज ना डाल सके, और अगर वो आज़ाद हैसियत से भी एक ग्रुप बनाती है तो वो अपोजिशन भी उस तरह ना कर सके और हुकूमत में आने के काबिल भी ना हो। लेकिन ये तमाम तर मामला जो है वो उल्ट हो गया, और इस वक्त मिन्नतें तरले चल रहे हैं। रियासत को ये यकीन दहानी कराई जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि आप हमारे सर पर शफकत का हाथ रखें, हम आपको अच्छा बच्चा जमूरा बनाकर दिखाएंगे, हम एक अच्छे आपके बच्चा जमूरा की तरह काम करेंगे। लेकिन अभी तक रियासत किसी के सर पर हाथ रख नहीं रही, वो सिर्फ देख रही है, वो तमाम तर लोगों की यकीन दहानियाँ देख रही है कि क्या क्या यकीन दहानियाँ इन दोनों की जानिब से कराई जाती हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जैसे आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पहला उनका रब्ता किया गया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को कहा कि आप सदर की पोस्ट अपने पास रख लें और वज़ीर आज़म की पोस्ट हमें दे दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे से जवाब ये दिया कि आप इस तरह करें कि सदर आप अपने पास रख लें, पंजाब भी आप अपने पास रख लें, सिंध में हम हुकूमत बना रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हम स्ट्रांग हैं, इसलिए हमारी हिमायत से हुकूमत बनेगी, और वफाक के अंदर आप हमें वज़ीर आज़म की सीट दे दें। और ये बात भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में शायद इतनी बेहतर कंडीशन के अंदर ना हो हुकूमत बनाने के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम रहनुमा से मेरी बात हुई। मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामज़द किया था और अब जो जीत कर एक बड़ी पोजीशन के अंदर मौजूद हैं हुकूमत बनाने के, क्या आप उनसे रब्ता करेंगे? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम उनसे रब्ता नहीं करेंगे। उसके अलावा ये सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर जैसे इंतखाबात से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते किए, उनके साथ मीटिंग्स की, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये वाजे करने की कोशिश की हम आ रहे हैं और इत्तेहादी सारे हमारे साथ हैं। वोटर्स को, उन वोटर्स को जो भी कंफ्यूज थे कि किसको वोट दिया जाए, उनको मजीद कंफ्यूज करने के लिए कि भाई साड़ी गल हो गई है और हम अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो जो कंफ्यूज वोटर हैं वो हमारे पलड़े में आ जाएं। लेकिन वोटर्स ने ऐसा नहीं किया। वोटर्स ने इस बार पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम के अंदर, और ये वो वोटर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इन्होंने जमहूरियत को मजबूत किया, और पाकिस्तान में इस कदर जमहूरियत को इससे पहले ज़्यादा मजबूत नहीं किया गया। और मैं ये भी कहूँगा, जिन वोटर्स ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, उन्होंने भी उतना ही किरदार अदा किया है जमहूरी सिस्टम को मजबूत करने के अंदर, क्योंकि जमहूरियत ही वाहिद हल है। अब देखें कि अगर ये रियासत की इन्वॉल्वमेंट ना हो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर, तो जो भी हुकूमत आएगी वो 5 साल काम करेगी, और उसके बाद उसे मालूम है कि 5 साल का जो अरसा है उसमें जो कुछ वो इक़दामात करेगी, जो वो फैसले करेगी, उसी बुनियाद पर वो वोट लेने के लिए फिर आवाम के अंदर जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसा जमहूरी माशरा है जहाँ पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर आप 1 साल हुकूमत संभालते हुए लगाते हैं, उसके बाद 6 महीने आप प्लानिंग करते हुए लगाते हैं कि अगले 3.5 माह में क्या मंसूबे लगाने हैं, और उसके बाद अगले 3.5 साल अपनी हुकूमत बचाने में लगा देते हैं, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाता है जो कि आपको हुकूमत नहीं करने देता। और यही हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर हुआ। उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर से
مختلف جماعتوں کے ساتھ فوٹو سیشن کر رہی ہے، ان سے میل ملاقاتیں کر رہی ہے، صرف یہ باور کرانے کے لیے آزاد امیدواروں کو، کیونکہ وہ آزاد امیدوار جو کہ تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ آزاد امیدوار جو اپنی آزاد حیثیت کے اندر جیت کر آئے ہیں، جن کی وفاق کے اندر 12 سے 15 کی تعداد ہے، ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہماری تو تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات ہو رہی ہے اور ریاست بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ فوٹو سیشن کے تحت وہ بتانا چاہ رہے ہیں، تو آپ بھی اس طرح کریں، ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمیں مدد کریں، ہم حکومت بنا لیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم سے آج ایک ان کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد کے اندر کامران ٹیسوری صاحب موجود تھے، خالد مقبول صدیقی اس وفد کی قیادت کر رہے تھے، پھر فاروق ستار اس وفد کے اندر موجود تھے اور مصطفیٰ کمال، یہ 4 رکنی وفد تھا۔ بادشاہ سلامت نے ایک بار پھر گوارا نہیں کیا کہ وہ لاہور سے باہر جائیں۔ بادشاہ سلامت نے یہ کہا کہ جو بھی آئے وہ مجھے میری سلطنت میں آ کر مل کر جائے، اور ان کی جو رائے کی سلطنت ہے وہاں پر وہ لوگ آ کے ان سے ملے ہیں۔ اسی طرح آج مسلم لیگ نون جو ہے وہ مسلم لیگ کاف سے بھی ملاقات کرنے جا رہی ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر ان کی بھی ایک 8 سے 10 سیٹوں کی موجودگی موجود ہے، تو پنجاب میں اگر حکومت بنانی ہے تو ان کو اس طرح کی سیاسی جماعتوں کا الحاق ضروری ہوگا۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 سالہ پلان پر کام ہو رہا ہے۔ یہ وہ 10 سالہ پلان ہے جو عمران خان نے بنایا تھا۔ عمران خان نے ایک پلان بنایا تھا کہ کس طرح اس ملک کی قسمت کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ جو پلان بناتا ہے، جو حکمت عملی تیار کرتا ہے، اسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، کس طریقے سے اس پر عمل درآمد کر کے صحیح نتائج لانے ہیں۔ انہوں نے اس کو کاپی پیسٹ تو کر لیا ہے، لیکن ان کے پاس وہ طریقہ کار موجود نہیں ہے معذرت کے ساتھ، جس سے یہ ملک کی ترقی میں کوئی اہم کردار ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو پاکستان میں وزیر اعظم کی کرسی کے لیے اصل تگ و دو جاری ہے۔ پی ایم ایل این نے اپنے تمام کارڈ شو کر دیے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک کارڈ شو نہیں کیے ہیں۔ وہ کوئی سرپرائز دینا چاہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور نواز شریف صاحب کو۔ ایک طرف بادشاہ سلامت لاہور میں موجود ہیں اور یہاں پر میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو دوسری جانب بلاول بھٹو اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی اسلام آباد چلے جائیں گے، اور وہاں پر وہ مجھے لگتا ہے، یا جو خبریں ذرائع کے مطابق یا مختلف تجزیہ کار دے رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہاں پر ریاست سے ملاقات کر کے ان کی مدد مانگی جائے گی اور کہا جائے گا کہ مہربانی فرمائے فون اٹھائیں، گھمائیں اور لوگوں کو مجبور کریں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہم آپ کے ساتھ آپ کے ہر فیصلے میں کھڑے رہیں گے، آپ ہمیں ڈکٹیٹ کیجئے گا، ہم ڈکٹیٹ ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر بات کر لی جائے پی ڈی ایم کی، تو پی ڈی ایم کی جو حکومت دوبارہ سے ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ وفاق میں اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان دونوں کا اتحاد نہ ہوا تو یہ حکومت نہیں بنا سکیں گے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، یہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا، آپ کو شام کے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف ان کی کوئی بھی نامنی ہوتی ہے، تو وفاق کے اندر پارلیمنٹ کے اندر حلف لینے کے بعد جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ملنے کے بعد جو بھی ان کا نمبر ہوگا، اس کے بعد وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کتنے نمبر چاہیے ہوں گے، اور اگر اتنے نمبر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن ابھی کیونکہ بنیادی بات جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے، اور اگر پی ڈی ایم کی حکومت ایک بار پھر سے بن جاتی ہے، اور اگر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں نہ ہوئی، صرف 2 جماعتیں ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، تو معذرت کے ساتھ شاید یہ فارمولہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فارمولہ 16 ماہ کی حکومت میں رہ چکا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کتنی تباہی ہوئی، کتنی مہنگائی ہوئی، اور اسی کا ثمر یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے ووٹرز نے دوبارہ ان لوگوں کو منتخب نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف ووٹ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ان ارکان کو جنہوں نے پہلے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، جو پہلی دفعہ سیاسی منظرنامے پر نظر آئے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید آئندہ سیاست میں حصہ بھی نہ لیں، لیکن وہ میدان میں آئے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، جن کے انتخابی نشان کسی کو معلوم نہیں تھے، اس کے باوجود لوگوں نے ذمہ دارانہ جمہوری سسٹم پر یقین رکھتے ہوئے اور اپنی جو قومی فریضہ ہے اس کو ذمہ داری سے انجام دیتے ہوئے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اب اگر یہ حکومت بن جاتی ہے پی ڈی ایم کی، جس طرح اور کوئی چوائس اگر موجود نہیں رہتی، اور یہ دونوں جماعتیں اس بات پر لگی ہوئی ہیں، عمران خان کہہ چکے تھے کہ یہ میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، اور پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوئے، اور اگر دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انتہائی معذرت کے ساتھ یہ حکومت شاید نہیں چل پائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھینچا تانی لگی رہے گی، اور جس طرح پہلے
حکومت ختم ہوئی تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ویسا ہی ہوا، ہماری امیدوں پر پورا اترے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. اور پھر بلاول صاحب کی پوری جو سیاسی کمپین ہے وہ اسی بات پر تھی کہ پاکستان کے اندر اب بزرگوں کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس بات پر مان جاتے ہیں کہ چلیں وزارت عظمیٰ ہم یا ان کے ساتھ الحاق کر کے بیٹھ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، تو بلاول صاحب نے جس بنیاد پر ووٹ حاصل کیے تھے یہ ان الیکشن میں تو نہیں حاصل ہوگا، لیکن اگلے آنے والے انتخابات میں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یہ پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال ہے پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کے حوالے سے. اس کے علاوہ کچھ اہم دیگر جو پیش رفت ہوگی اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ابھی تازہ ترین صورتحال جو تھی اس سے آگاہ کرنا آپ کو ضروری تھا. اور آپ سب کو مبارک ہو، آپ نے جس طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے اس سے پاکستان میں واقعی معنی میں پہلی دفعہ جمہوریت پروان چڑھ رہی ہے. اب بس اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حلقے کے اندر آپ کے ووٹ کو چوری کیا گیا ہے، یعنی 8 فروری کو آپ نے ووٹ ڈالا اور 9 فروری کو جب رزلٹ اناؤنس ہونا شروع ہوئے تو کسی اور کے حق میں نکل گیا، تو اب آپ کو اس کا تحفظ بھی کرنا ہے، اس کا پہرا بھی دینا ہے. اس کے لیے پرامن طریقہ اختیار کریں اور جو بھی فارم موجود ہیں اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور قانونی طریقے سے بھی اس کو لے کر چلیں. آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.